آپ نے نہیں دیکھا کہ فی الوقت الحمدللہ کوئی ایسی شفیع صاحب اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے ہیں، ذرا ان سے پوچھ لیں. وہ تو ظاہری بات ہے لگائیں گے، کیونکہ کے پی میں جو حالات ہیں کرپشن کے، جو سکینڈلز کے حالات ہیں، وہ تو پھر آپ کو اس پر روشنی ڈال کے بتائیں. پیٹرول پہ رہیں کے پی. اچھا شفیع صاحب، آپ شفیع اللہ جان صاحب، آپ کی طرف آ رہا ہوں. آپ بتائیے گا آپ اللہ اکبر کے نعرے کیوں لگا رہے تھے؟ سب سے پہلے ابصار صاحب آپ کا شکریہ. ابصار صاحب، اس حکومت کے ساتھ اگر کوئی معاشی منصوبہ ہے وہ صرف یہ ہے کہ کسی طریقے سے یہ عام عوام کے پاکستانی کے جیب پہ ڈاکہ کیسے ڈالیں. صرف ایک ہی معاشی منصوبہ ہے ان کے پاس. اب میں کچھ فگرز آج لے کے آیا ہوں اپنے ساتھ. میں نے کوٹ بھی کر رہا تھا کالم کو، لیکن آپ نے خود اس کو کوٹ کر دیا. دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ ایک تو عدیل صاحب میرے دوست ہیں اور آپ سخت ٹاپکس پہ انہی کو گھیر لیتے ہیں اور بڑی شریف آدمی ہیں. یہ ہمارے بھی دوست ہیں نا، ہمارے بھی دوست ہیں پیارے. یہ ابصار صاحب، اب ایشو یہ ہے کہ عدیل صاحب نے تو آسٹریلیا کی مثالیں دے دی، انڈیا کی مثالیں دے دی، پتہ نہیں کہاں کون سے جو ڈیولپڈ کنٹریز ہے اس کی مثالیں تو دے دی ہیں، لیکن وہ مثالوں سے بات نہیں بنے گی کیونکہ وہاں پہ دوسری چیزیں بڑی ان آرڈر ہیں. یہاں پہ تو جو کہ ہم پشتوں میں کہتے ہیں ستر ابا کو، مطلب وہ پرسان حال ہی نہیں ہے کسی چیز کا. دیکھیں اس وقت اس کے نقصانات آپ دیکھ لیں. پاکستان کی 70% آبادی جو ہے، ابصار صاحب 70% آبادی ڈیلی ویجز پہ کام کرتی ہے. وہ روز تازہ مطلب کام کرتے ہیں، ان کو جو بھی ملتا ہے اسی سے گھر وہ چلاتے ہیں. 70% پاکستانی روز کماتے ہیں، روز کھاتے ہیں. اچھا، اس سے کاروباری 70% پاکستانی تو ٹینشن میں انہوں نے ڈال دیا نا کہ روز وہ صبح اٹھیں گے، وہ پیٹرول کی پرائس چیک کریں گے. ان کا جو ایک آرڈر ہے یا جو ان کا جو معاشی پلان ہے، جو گھر چلانے کا سسٹم ہے، وہ پلس مائنس روز کریں گے. اچھا، پھر اس کے ساتھ 45% عوام جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے رہ رہی ہے. ان کے لیے ایک اور نئی مصیبت اس حکومت نے کھڑی کر دی ہے. پھر کاروباری حضرات کے لیے بھی اب بڑا ایشو بن گیا ہے، کیونکہ آج بھی یہاں پہ ایک ہمارے جو پیٹرولیم ایسوسی ایشن تھی ان کی میٹنگ تھی اور وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ اس سسٹم کے ساتھ ہم نہیں چل سکتے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا پہلے 15 دن کا تھا، پھر ہفتے کا کر دیا گیا. اب جو پاکستان میں جو سیوریج جو نظام ہے پیٹرول کو سیف کرنے کا، وہ بھی میرے خیال 25 سے 30 دن کا ہے. اب جو پیٹرول پمپس والے ہیں وہ روز اس ٹینشن میں ہوں گے کہ پیٹرول اگر ہمارے پاس رہ گیا تو کل کا کیا ریٹ ہوگا. اگر میری ٹینکی میں آج پیٹرول پمپ میں پیٹرول رہ گیا تو کل کا کیا ریٹ ہوگا، پلس ہوگا مائنس ہوگا، تو وہ پیٹرول ہی نہیں منگوائے گا. تو یہ پوری ایک چین کو انہوں نے ڈسٹرب کر دیا. انہوں نے پوری چین کو ڈسٹرب کر دیا. ابصار صاحب، یہ حکومت نا اہل ہے. یہ جواب میں لینا چاہتا ہوں. میں یہ کرپشن کا ایک نیا راستہ انہوں نے کھول دیا ہے. یہ بیرسٹر صاحب یہ بڑا اہم سوال اٹھایا شفیع جان صاحب نے. ساتھ انہوں نے الزام بھی لگا دیا کہ یہ کرپشن کا ایک نیا طریقہ ہے. مطلب پہلے طریقے کیا کم ہے، یہ ایک نیا طریقہ آ گیا ہے. یہ بات ٹھیک ہے؟ ڈیلی بڑا مسئلہ نہیں ہوگا؟ آپ نہیں سمجھتے؟ آپ اگر کاروباری، آپ پتہ نہیں مجھے کاروبار کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، آپ تو بیرسٹر خیر آپ، لیکن کاروباری لوگ روزانہ صبح اٹھ کے نئی پرائس لگائیں، یہ کیسے ممکن والے سارے کاروبار کرتے ہیں. یہ کاروبار کے لیے تو حکومت میں آتے ہیں ابصار صاحب. نہیں، میں بالکل بھی نہیں اس بات سے میں اتفاق نہیں کروں گا ابصار صاحب، بساد احترام. اور میں یہ بالکل دیکھیں جو قیمتوں کی بات کی گئی، یہ میکنزم جو نیا میں نہیں کہہ رہا، شفیع جان صاحب کہہ رہے ہیں. جی، میں اسی حوالے سے ان کا بھی یہ میں کنسرن جو ہے وہ ایڈریس کر دیتا ہوں. دیکھیں، جب عالمی منڈی میں قیمتیں بڑھتی ہیں اس حوالے سے تو پھر یہ نیوٹرل میکنزم ہے. مطلب آپ پھر بوجھ اتنا زیادہ ڈالیں، جب اتنی زیادہ 40-50 روپے بڑھ گئی اس ہجانی کی جو کیفیت ہے، صورتحال ہے خطے کے حوالے سے، اس میں پھر 40-50 روپے ایک دم اگر بڑھے تو کتنا بوجھ آتا ہے. کیا اگلا مہینہ ڈسٹرب نہیں ہوگا؟ اور ہوا اسی طرح. دیکھیں جب ریلیف چلا تو سوری ٹو انٹرپٹ یو. مثلا مجھے یہ بتائیں کہ آج تیل 100 روپے کا 1 لیٹر ہے، میں اگزامپل دے رہا ہوں جی. صبح جب وہ پیٹرول پمپ کھلے گا تو پیٹرول کی قیمت ہوگی 90 روپے. اس کے جو ٹینک میں بھرا پڑا ہے وہ تو اس نے 100 روپے لیا ہے، وہ 90 روپے میں بیچے گا. نمبر 1 تو یہ بات مجھے آپ پہلے بتائیں، اور باقی دوسرے سوال میں بعد میں پوچھتا ہوں. دیکھیں، اب یہی تو بات ہے کہ ہولڈنگ نہ ہو عوام تک. جو سستا پیٹرول ہے، اگر پیٹرول سستا بیچے گا، نہیں، میرا سوال سیدھا ہے، وہ بیچے گا اگر اگلے دن پرائس کم ہوئی اور رات کو سے 100 کا خریدا صبح 90 کا وہ بیچے گا. آپ کا بہت ویلڈ کنسرن اور ویلڈ سوال ہے کہ جس نے 100 پہ خریدا ہے اور اگلے دن قیمت کم اگر ہوئی ہے اور 90 پہ ہے، وہ تو نہیں بیچے گا. بات آپ کی درست ہے،
मैं उस बात से फिर एक chaos तो हो जाएगा ना क्रिएट, फिर वो करप्शन की बात जो सना शफी जान नया रास्ता खुल गया है। नहीं, लेकिन उसमें ये है कि कम से कम दूसरी बात ये है जो आपका है अकील साहब दूसरी बात सुन लें। कल आपने अनाउंस की है ये नई स्कीम, आज जो तेल की कीमत अनाउंस की है वो 2 दिन के लिए की है, क्या कहा है कि अब 20 तारीख को दोबारा नई तारीख आएगी, आज है 18, तो 19 को अगर तेल कम हो गया तो 20 को क्यों, 20 तक क्यों जाएगा, 2 दिन क्यों है, 1 दिन क्यों नहीं है? मतलब कितने लोग क्या पॉलिसी बनाई है, कोई आपके वहां बैठा सोचता है? क्योंकि देखिए सेट उन्होंने किया है ना, अब 2 दिन का टाइम, क्योंकि उन्होंने कहा हर रोज होगा, तो इसका क्या इफेक्ट है, क्यों उन्होंने किया, किस बाबत किया, किस वजह से मेरा किया? दिल करता है मैं यहाँ पे यूं करूं कि 2 दिन का 1 दिन रोजाना बढ़ानी है लेकिन 2 दिन का टाइम देंगे, ये क्या लॉजिक है? ये लॉजिक तो आपको पेट्रोलियम डिवीजन समझा सकता है। मेरी गुजारिश ये होगी कि एक नई स्कीम है, रोल आउट हुई है, कम से कम उसको टाइम दिया जाए, उसको देखा जाए, क्यों टाइम दिया जाए? हमारी कॉस्ट पे टाइम हुकूमत सोचती नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं कि बस आपने मार्केट में एक स्कीम फेंक दी है, अब वहां पहले कुछ कोई ड्यू डिलिजेंस होती है, कोई प्लानिंग होती है, कोई सोच होती है, कोई वॉर गेमिंग होती है, कुछ नहीं करते आप। मतलब मैं अकील मलिक साहब, अभी भी बांग्लादेश से, भारत से, तुर्की से हमारा तेल कम है, उसकी कीमत कम है। अफसार साहब मैं ये कह रहा हूँ इस सारी सिचुएशन के ऊपर, अभी आप अगर देखें जो स्टडी भी की गई है आपके केपीएमजी की तरफ से जुलाई 2026 में, तो उन्होंने बताया कि रीजनल अगर देखा जाए प्राइस कंपैरिजन, तो उसमें तकरीबन जो तमाम चीजें हैं, तो पेट्रोल बांग्लादेश और भारत ये और तो आप सुनते मैं बूढ़ा ही हो गया हूं। इसी तरह जो है पाकिस्तान इंपोर्ट करता है, तो ये रिलायंस तो है इंपोर्ट शफी जान साहब के ऊपर, तो उसको थोड़ा हमने बेहतर। शफी जान साहब, आप मेन अपोजिशन पार्टी हैं, आपको कुछ समझ आई मिनिस्टर साहब जो कह रहे हैं बातों की, उनमें वजन है? आपको लगता है कि वो उन्होंने जो बात की है वो वक्त के साथ साथ ये सिस्टम ठीक हो जाएगा? नहीं, कोई उम्मीद नहीं है इस सिस्टम को ठीक होने में जब तक ये हुकूमत बरसरे इक़्तिदार है। अफसार साहब, हमें कोई उम्मीद नहीं है कि पाकिस्तान में कोई बेहतरी आएगी। आप फिगर्स उठा लें कि जब से ये हुकूमत आई है, कभी किसी एक सेक्टर में इस मुल्क ने अगर तरक्की की हो, इनके पास सिर्फ 1600 अरब रुपए अफसार साहब लेवी की मद में इस हुकूमत ने पिछले महीने रिसीव किए हैं। इनके पास अगर कोई माशी मनसूबा है वो ये है कि आम पाकिस्तानी की जेब पे डाका कैसे डाला जाए। बात बड़ी वाजे है, ये कहते थे कि हम इकोनॉमिक जो हम पाकिस्तान की कंडीशन है उसको रिवाइव करेंगे, हमारे पास बड़ी तजुर्बेकार टीम है। ये तो रोज अपने ऊपर कोई नया तजुर्बा कर रहे हैं। अब अदील साहब खुद एक वफाकी कबीना का हिस्सा है, और वो जो ये जो सिस्टम ये लेके आए हैं उनको खुद इसका नहीं पता। वो खुद बेचारे कहते हैं पेट्रोलियम डिवीजन आपको बताएगा। तो कौन इस किस्म के फैसले ले रहा है? या तो आईएमएफ फैसले ले रही है, अच्छा, या फिर कोई और ऐसी सोर्स है जो इस वक्त हुकूमत पे विराजमान है और ये सिर्फ डमीज बैठी हुए हैं। अच्छा, एक शफी साहब आपसे सवाल करना चाहता हूं कि ये जब तक हुकूमत आपने कहा कि रहेगी तो यही मसला रहेगा, यही बात तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के बारे में भी कहा जाता है, 13वां साल है उसको, और आज ही नौरीन नियाजी साहबा ने फरमाया है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो जंग थी वो स्टेज थी। आप समझते हैं जंग नहीं हुई, स्टेज थी, और पाकिस्तान की मदद की है जंग जितवाने में मोदी ने और इसराइल ने? नहीं, देखिए पाकिस्तान इंडिया को धूल चटाई है, उससे पाकिस्तान का एक इमेज बेहतर हुआ है। आपने देखा होगा कि इंडिया ने जिस तरीके से वो एग्रेशन शो कर रहा था और पाकिस्तान के फोर्सेस ने जिस तरीके से उसको धूल चटाई है वो मिसाली है। उसके बाद वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी पाकिस्तान के पास, फिर पाकिस्तान ने सालसी का रोल प्ले किया, उससे ज्यादा अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के पास आई, लेकिन पाकिस्तान की इस नायल हुकूमत ने उस अपॉर्चुनिटी से भी फायदा नहीं उठाया। तो नौरीन नियाजी ने जो बात की है वो गलत है? ये मैंने तो उनका बयान नहीं सुना, मैं उनका बयान सुनूंगा तो ही बेहतर उस पर कमेंट कर पाऊंगा। 2 मिनट में यहाँ पे तो पाकिस्तान को फिक्स कर सकता है? नहीं, पाकिस्तान को कोई ताकत फिक्स नहीं कर सकता। पाकिस्तान की हर एक इंच की जो जिम्मेदारी है वो हमारी कौमी फरीजा है। मैं उनका ये इंटरव्यू देखूंगा तो ही मैं पूरा कमेंट कर पाऊंगा। शायद ये थोड़ी सी क्लिप पे मैं ज्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगा, शायद से आपको सब बात से हट के इसको पेश किया जा रहा है। देखिए ऐसे तो ना करें ना, मैं आपसे गलत बयानी तो नहीं कर रहा, आप कहीं अफसार साहब मैं आप पे इल्जाम नहीं लगा रहा कि आप गलत बयानी कर रहे हैं। मैं ये पूरा इंटरव्यू देख लूंगा तो मैं बेहतर इस पे कमेंट कर पाऊंगा। नहीं, ये उन्होंने कहा मोदी 2 मिनट में पाकिस्तान की छुट्टी करा सकता था,
شکست دے سکتا تھا، اور یہ ڈرامہ ہے، یہ بات پاکستان کو دنیا کی اور کوئی اسرائیل اس کے طاقت پیچھے تھا. پاکستان کو دنیا کی کوئی طاقت فکس نہیں کر سکتا. پاکستان کی ایک انچ تو پھر نورین نیازی نے غلط کہا نا. حفاظت ہے وہ ہماری قومی ذمہ داری ہے. تو پھر نورین نیازی نے غلط کہا نا. اگر میں ان کا انٹرویو دیکھ لوں تو پھر میں بہتر کمنٹ کر پاؤں گا ابصار صاحب. اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو آپ مذمت کریں. دیکھا گیا، میں نے آپ کو سنوا دیا ہے، ابھی ہم چلا بھی دیں گے تو کم از کم آپ مذمت بھی نہیں کرنا چاہتے اس بات کی. مودی، میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا کہ مودی 2 منٹ میں پاکستان کو ختم کر سکتا تھا، اس نے نہیں کیا. نورین نیازی یہ کہہ رہی ہیں، یہ صحیح کہہ رہی ہیں غلط کہہ رہی ہیں؟ چھوڑیں اسرائیل. نہیں، میں نے تو اس کی نفی کر دی نا کہ پاکستان کو کوئی دنیا کی کوئی طاقت انشاءاللہ اللہ کی مدد سے فکس نہیں کر سکتا. پاکستان کی ایک انچ کی حفاظت کرنا ہماری قومی ذمہ داری ہے. اگر اس اینگل پہ انہوں نے بات کی تو غلط بات کہی ہے. ٹھیک ہے، اگر اس اینگل سے انہوں نے بات کہی ہے، جی بالکل انہوں نے اسی اینگل سے کی ہے کہ جی پاکستان کو مودی 2 منٹ میں ختم کر سکتا تھا. وہ تو ڈرامہ تھا کہ پاکستان کا امیج بہتر کرنے کے لیے انڈیا کو. پاکستان کو کوئی طاقت فکس نہیں کر سکتا انشاءاللہ قیامت تک. بہت اچھا آپ نے کہا. عقیل صاحب، آخر میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر جنگ جاری رہی تو کیا پیٹرول کی قیمت 500 روپیہ پر لیٹر ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، پہلے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کرم کرے اور یہ جنگ بندی ہو جو اسلام آباد MOU اور اسلام آباد اکارڈ سائن ہوا، جو 14 نکات دیے اور کئی مہینوں کی محنت اور سالسی کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا تھا. اور پھر جو ہے دوبارہ یہ جنگ چھڑ جانا، کوشش ہی ہوگی. میڈیشن obviously never stops. میڈیشن ابھی بھی کنٹینیو کر رہی ہے. امید کرتے ہیں کہ اس خطے کے لیے ایک امن اور دیر پا امن. سوال میرا تھا کہ کیا پیٹرول 500 روپے پر لیٹر ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ اگر ایران امریکہ جنگ جاری رہی؟ خدا نہ خواستہ بالکل قیمتیں بڑھ سکتی ہیں، اور جو آپ نے قیمت بتائی ہو سکتا ہے اتنی ہو یا اس سے زیادہ بھی ہو جائے. لیکن اللہ کرے کہ یہ جنگ بندی ہو اور جنگ جو ہے وہ بند ہو تاکہ پوری دنیا کے لیے ایک امن جو ہے وہ قائم کیا جا سکے اور قائم ہو سکے. اور بہت شکریہ.